ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ محترم بھائیوں، 20واں پارہ اللہ رب العزت نے اس شروع میں ہی کویسچننگ آنسرنگ کے سٹائل سے مسئلہ توحید سمجھایا۔ امن خلق السماوات والارض، سوال کیا بتاؤ کس نے آسمان و زمین کی تخلیق کی، کون آسمان سے بارشیں برساتا ہے، کس نے پر رونق باغات اگا دیے، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا معنی بھی اس طرح سمجھ آ جاتا ہے کہ الہ اس کو کہتے ہیں جو آسمان و زمین کو پیدا کرے، جو بارشیں نازل کرے، جو باغات اگائے۔ پھر اللہ نے اگلا سوال کیا، امن جعل الارض قرارا، بتاؤ دنیا والو زمین قرار کس نے بنائی، زمین کو قرار کی جگہ کس نے بنایا۔ کیونکہ آج پہلے لوگ شاید اتنا زمین کے بارے میں معلومات نہیں رکھتے تھے جتنا آج ہے کہ زمین قرار کی جگہ بنا دی، حالانکہ یہ گول ہے، معلق ہے فضا میں، اور اس کے اوپر پانی زیادہ ہے، خشکی کم ہے، پھر پانی گرتا نہیں، یہ حرکت بھی کر رہی ہے، کش ثقل کے نظام اللہ نے رکھ دیا۔ پھر اسی طرح یہ زمین گھوم رہی ہے اپنے محور کے گرد، 24 گھنٹے میں یہ ایک چکر کاٹتی ہے جس سے دن رات آتے ہیں، اور 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ چل رہی ہے جو محور کے گرد ہے۔ اسی طرح اس کا فاصلہ سورج سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے، 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے، اور یہ دوسری گردش اس کی حرکت ایک اپنے محور کے گرد، دوسرا سورج کے گرد بھی ایک حرکت ساتھ ساتھ کرتی ہے۔ یہ 66,600 میل فی گھنٹے کی رفتار سے حرکت کر رہی ہے اور سال میں ایک چکر مکمل کرتی ہے۔ دونوں گردشوں کے باوجود زمین جکڑی ہوئی ہے، اللہ نے پہاڑ اس میں گاڑ دیے، ہچکولے نہیں کھاتی۔ یہ اسی آیت کے اندر ہے، 61 نمبر آیت میں۔ اسی طرح زمین قرار کی جگہ ہے، کیونکہ زمین کا سورج سے فاصلہ اللہ نے اتنا زبردست رکھا کہ زیادہ ہوتا دور سورج تو لوگ سردی سے مر جاتے، کم ہوتا تو لوگ گرمی سے مر جاتے۔ پھر یہ اس کی حرکت 77 ڈگری کے زاویے پہ یہ سورج کے گرد چکر کاٹتی ہے، جس سے دن چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، موسم تبدیل ہوتے ہیں، پھر موسم کی سبزیاں اور پھل لوگوں کو ملتی ہے۔ پھر قرار کی جگہ یہ بھی بنا دیا کہ زمین کے اوپر 500 میل کی بلندی پہ ہوا کا ایک کثیف پردہ اللہ نے چڑھا دیا، یہ جس سے یہ چھت کا کام کر رہی ہے، اور 2 کروڑ شہاب ثاقب 30 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے روزانہ گرتے ہیں، لیکن زمین والے محفوظ رہتے ہیں۔ ٹنو من وزنی، یہ پتھر اگر زمین پہ گر جائے تو ہائیڈروجن بم سے زیادہ تباہی مچا دیں۔ تو یہ اتنا زبردست انتظام کیا کسی دیوی اور دیوتا یا پیر فقیر نے کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے؟ ایک اور سوال، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو بے بس اور بے کس کی پکار کو سنتا ہے جب وہ پکارتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور کون ہے جو مشکل حل کر دیتا ہے، کون ہے مشکل حل کر دیتا ہے؟ اگر اللہ کے علاوہ بھی کسی نے مشکل کشا بنایا ہے تو اس کا معنی وہ اس کو الہ کہتا ہے، حاجت روا بنایا ہے تو اس کو الہ کہتا ہے، کیونکہ اللہ کا یہ سوال ہے کہ دنیا میں اور کوئی نہیں جو بے بس اور بے کس کی پکار کو سنتا ہے۔ کتنی دنیا ہے، کتنی زبانیں ہیں، کیسے کیسے لہجے ہیں، کتنے گونگے ہیں، پکارتے تو وہ بھی ہیں، اور پرندوں کی اپنی مشکلات ہیں، جانوروں درندوں کی اپنی مشکلات ہیں، عقل بھی کہتی ہے، دل بھی کہتا ہے
کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو ان کی پکار کو سن سکے۔ وہ آخری وقت نزاع کی کیفیت میں جب زبان بھی نہیں ہلتی، اشارہ بھی نہیں کر سکتا، کون ہے جو اس کے دل کی باتوں کو جانتا ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کون ہے جو زمین میں تمہیں ایک دوسرے کے بعد بھیجتا چلا جاتا ہے، ایک نسل ختم ہوتی تو دوسری لے آتا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، دنیا والوں بتاؤ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے؟ صرف طوطے کی طرح لا الہ الا اللہ پڑھ لینا کافی نہیں بھائیو، الہ کا معنی سمجھیں، جو مشکل کے وقت کام آئے، جو تکلیف کو ہٹا دے، جو کائنات کو بنا دے، وہ ہے الہ۔ ایک اور سوال، امن یبدأ الخلق، بتاؤ تخلیق کی ابتدا کس نے کی؟ بے جان مادوں کو کون جوڑتا ہے ایک تناسب کے ساتھ؟ زندگی کہاں سے آتی ہے؟ کون دیتا ہے؟ ثم یعیدہ، پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، ریپیٹیشن کرتا ہے۔ نیم کے درخت کے نیچے نیم کے درخت اگ رہے ہیں، جامن کے درخت کے نیچے جامن کے، کون؟ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین سے کون تمہیں رزق دیتا ہے؟ اللہ اکبر، اتنی مخلوق ہے اللہ کی۔ حیوانات کہتے 10 لاکھ ہیں ان کی قسمیں، آگے ایک ایک قسم میں سینکڑوں اور ہزاروں ان کی تعداد ہے۔ 2 لاکھ کے قریب نباتات کی قسمیں ہیں، ان کا سٹرکچر، ان کا ڈیزائن، ان کے ہائٹ پھر مختلف ہے۔ وہی خالق ہے، وہی مصور ہے، اور آگے ایک ایک قسم کے لاکھوں حیوانات ہیں۔ سمندر میں چلے جائیں، جنگلوں میں چلے جائیں، کون رزق دے رہا ہے؟ دنیا والوں نے، اشرف مخلوق نے تو اپنے داتا بنا لیے۔ بتائیے سمندروں میں کون داتا ہے؟ جنگلوں میں کون سا گرجا یا آستانہ مندر ہے جہاں لوگ مانگتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں؟ اور جغرافیکل چینل اگر آپ دیکھیں تو شاید گھر کا جانور اتنا صحت مند نہیں جتنا جنگلوں کے جانور کھا رہے ہیں۔ یہ وسیع دسترخوان کس نے بچھایا؟ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، سوال ہے اللہ کا، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ دنیا والوں کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے؟ جب رزق وہ دیتا ہے، زمین کو قرار کی جگہ اس نے بنائی، بے بس کی پکار کو وہ سنتا ہے، آسمان و زمین کا خالق وہ ہے، بارشیں وہ برساتا ہے، نہریں وہ چلاتا ہے، تو پھر سجدہ کسی اور کو کیوں؟ پھر سجدہ کسی اور کو کیوں؟ پھر جو بن مانگے اتنی عنایتیں کر رہا ہے، پھر جھولی کسی اور کے سامنے کیوں پھیلائی جائے؟ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پہلی بات سوال کی شکل میں تھی، اب حکم کی شکل میں میرے نبی کہہ دیں، لا يعلم من فی السماوات والارض، کوئی نہیں جانتا آسمان و زمین میں جو کچھ ہے، ارض الغیب جو پوشیدہ ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ نہ بندہ اپنے حواس خمسہ سے جان سکتا ہے، نہ عقل سے ادراک کر سکتا ہے، کیونکہ شرک کی بنیاد ہی یہ ہے۔ جتنے بھی لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ میری پکار سنتے ہیں، میری مشکل کو جانتے ہیں، میں ادھر رو رہا ہوں، دیگ لے کے آیا ہوں، میں پیسے ڈال رہا ہوں، ان کو سب کچھ پتا ہے۔ فرمایا آسمان و زمین کا غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے۔ یہ بتوں کے متعلق نہیں ہے، کیونکہ بتوں نے تو نہیں اٹھایا جانا، تو صاف پتا ہے کہ نہیں وہ جانتے ایانا کب، یبعثون اٹھائے جائیں گے۔ یہ 65 نمبر آیت ہے۔ تو سورہ نمل کی اب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات میں ان سے بڑا تو کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کی کائنات میں بعد از خدائے بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ آپ نے پیچھے سورہ نور میں سنا واقعہ افق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ پریشان رہے، حتیٰ کہ حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ غلطی ہو گئی تو اللہ معاف کر دے گا، تو 1 مہینہ منافقوں کی باتیں سنتے رہے، پھر اللہ کی وحی آئی تو آپ کو اطمینان ہوا، آپ خوش ہوئے۔ پھر سورہ تحریم میں آپ نے شہد اپنے اوپر حرام کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے حلال کیا۔
تو آپ نے قسم کھا لی تھی۔ تو اس کے بعد کتنے ہی واقعات ہیں۔ 164 نمبر آیت میں فرمایا کچھ نبیوں کے واقعات ہم نے آپ کو بتائے اور کچھ کے نہیں۔ معاذ اللہ ان احادیث یا واقعات سے بتانا یہ مقصود نہیں، کسی کی توہین وہ تو کفر ہے یا کسی کی تحقیر۔ اصل چیز اللہ کی اس آیت کی تشریح ہے کہ آسمان و زمین کا غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، نبی بھی اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ بتلا دیتے ہیں۔ قیامت کب آئے گی سوال ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کو علم ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں صحیح بخاری کے اندر ہے کہ آخری وقت آپ فرماتے ہیں عائشہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ فرمایا نہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر کتنی دیر بعد آپ نے کوشش کر کے وضو بنایا تو پھر اٹھنے لگے تو بے ہوش ہو گئے۔ پھر فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ فرمایا نہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں کیا بتا رہی ہیں کہ غیب اللہ کے ساتھ ہی ہے۔ پھر آپ کے ایک دفعہ 70 صحابہ دھوکے سے کافر لے گئے، تبلیغ کی نیت سے شہید کر دیا، صحیح بخاری کے اندر ہے۔ آپ 1 مہینہ ان قبائل کے لیے بد دعا کرتے رہے، قنوت نازلہ جس کو کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں آئے، کہا وہ حبشن عورت جھاڑو دینے والی کدھر ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ صحابہ نے فرمایا وہ تو فوت ہو گئی ہے اور ہم نے اس کو دفنا بھی دیا۔ فرمایا بتایا کیوں نہیں؟ فرمایا ہم نے معاملہ اس کا ہلکا سمجھا، کہا چلو مجھے لے کے چلو اور مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ پھر اسی طرح صحیح بخاری کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ بعض اوقات کوئی کھجور پڑی ہوتی تو آپ اس لیے نہیں اٹھا کے کھاتے کہ کہیں یہ صدقے کی نہ ہو۔ اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ کے گھر آتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے فاطمہ حسن نظر نہیں آ رہا کدھر ہے؟ تو یہ سب سیرت پاک کے سنہرے واقعات بتا رہے ہیں کہ غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آج ہم نے بابوں کو اور عام لوگوں کو عالم الغیب سمجھ لیا، بلکہ جو زندہ ہیں ان کو بھی اور جو فوت ہو گئے ان کو بھی۔ تو امی عائشہ فرماتی جو کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب جانتا ہے وہ اللہ کو معاذ اللہ جھوٹا کہہ رہا ہے، کیونکہ اللہ کہتے کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد 80 نمبر آیت انک لا تسمع الموتى، میرے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء، نہ ہی آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں۔ اصل میں مکہ کے کافر بظاہر ہے تو زندہ ہی تھے، لیکن ان کے ضمیر مر چکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مردہ کہا، یعنی کہ بظاہر وہ روح ان کے اندر ہے لیکن وہ مردہ ہے، تو میرے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ تو جو ایسے شخص جن کے اندر ابھی روح ہے آپ فرمایا آپ نہیں سنا سکتے، تو جو حقیقی طور پہ چلے گئے دوسرے جہان میں ان کو کس طرح سنایا جا سکتا ہے؟ 2 واقعات آتے ہیں کہ مردے کو جب دفنا کے لوگ واپس آتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الجنائز میں ہے انہو یسمع قرع نعالہ، وہ ان کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے۔ کیوں سنتا ہے؟ باقی کوئی چیز نہیں سنتا، یہ سنتا ہے تاکہ اس کو احساس دلایا جائے کہ دیکھ یہ تیرے رشتہ دار، دوست، احباب جن کے ساتھ تو ہر وقت بیٹھا رہتا تھا آج تجھے دفنا کے جا رہے ہیں۔ اس میں کسی بزرگ کی کوئی استثناء نہیں ہے کہ بزرگ سنتے ہیں دوسرے نہیں سنتے، ہر میت ہی سنتی ہے اور اللہ اس کو سناتا ہے ایک احساس دلانے کے لیے۔ اور اسی طرح بدر کے دن جب تیسرے دن آپ اپنی اونٹنی پہ بیٹھ کے صحابہ بھی ساتھ تھے، اس گندے کنویں کے اندر گئے، جہاں اس گندے کنویں کے پاس گئے جہاں کافر سرداروں کی لاشیں پھینکی گئیں، تو آپ نے ادھر فرمایا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تم نے اپنے رب کا وعدہ سچا پا لیا؟ حضرت عمر فرمانے لگے اللہ کے نبی آپ ان سے مخاطب ہے جن کے اندر روح ہے نہیں، ان مردوں سے۔ آپ نے قسم کھا کر فرمایا ما انتم باسماء لما اقول منہم، کہ تم ان سے زیادہ نہیں سن سکتے جو میں کہہ رہا ہوں، یعنی کہ اللہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید کی لاشوں کو سنا رہا تھا۔ اس میں ان کی کوئی بزرگی کی دلیل نہیں، ان کو احساس دلانا تھا کہ تم ساری زندگی غلط راہوں پہ چلے اور سچے نبی کی مخالفت کرتے رہے۔ یہ 2 واقعات کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ
مردے سنتے ہیں، آپ جائیں، بلکہ قرآن مجید کی 80 نمبر آیت فرماتے ہیں کہ میرے نبی آپ بھی ان مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، جس دن بگل میں پھونکا جائے گا، فَفَزِعَ، گھبرا جائے گی ہر چیز، مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، جو زمین و آسمان میں ہے، إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، مگر وہی جس کو اللہ چاہے جو بے ہوشی سے بچے گا۔ بعض کہتے ہیں انبیاء، صالحین اور شہداء۔ وَكُلٌّ آتَوْهُ دَاخِرِينَ، سب کے سب رب کے سامنے ذلت کے ساتھ، عاجزی اور حقارت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ اکبر، پہاڑ بادلوں کی طرح چلنا شروع ہو جائیں گے، بڑی مضبوط مخلوق ہے اللہ کی۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو نیکی کے ساتھ آیا اس کے لیے بھلائی ہے، اور اس گھبراہٹ کے دن وہ امن میں ہوگا۔ ومن جاء بالسیئۃ، جس کی گردن پہ برائیاں ہوئیں، فکبت وجوہہم فی النار، وہ چہرے کے بل جہنم کی آگ میں گرا دیا جائے گا۔ استغفر اللہ، چہرہ سب سے نازک چیز، بندہ اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ هل تجزون الا ما کنتم تعملون، کیا تمہیں بدلہ مل گیا جو تم عمل کرتے تھے؟ سورہ قصص، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ تفصیل سے ہے، پھر قارون کا واقعہ بھی۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، کہ جب ایک بندہ قتل ہو گیا، قتل کیا کہ مظلوم قوم کی محبت تھی، بنی اسرائیلی اور قبطی بازار میں لڑ رہے تھے، قبطی مار رہا تھا بنی اسرائیلی کو جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بندہ تھا، تو اس نے پکار کے مدد کے لیے بلایا، موسیٰ علیہ السلام گئے۔ فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارا تو وہ قبطی جو فرعون کی قوم کا تھا مر گیا۔ اگلے دن پھر موسیٰ علیہ السلام، خوف تو تھا کہ ایک بندہ لاشعوری طور پہ نہ چاہتے ہوئے مر گیا، ڈرتے ڈرتے صبح پھر رہے تھے، پھر وہی بندہ جو ان کی قوم کا تھا ایک اور کے ساتھ سینگ پھنسائے ہوئے لڑ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف گئے کہ تو آج پھر لڑ رہا ہے، پکڑنا تو اسی کو تھا جو فرعون کی قوم کا تھا، اسے سمجھانا تھا، لیکن وہ ڈر گیا، کہنے لگا انک لغوی مبین، آپ تو کھلے جھگڑالو ہیں، اب مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ کما قتلت نفسا بالامس، جس طرح کل آپ نے کسی جان کو قتل کیا، تو جو کل کا قتل اوپن اس نے کر دیا اپنی ہی قوم کے بندے نے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرعون کی میٹنگ میں سے ہائی کمان کا ایک فرد آیا، وجاء رجل، جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بندہ، من اقصى المدینۃ یسعیٰ، دور سے دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا یا موسیٰ ان الملا یأتمرون بک، سرداروں نے تیرے بارے میں مشورہ کر لیا ہے، لیقتلوک، تاکہ تجھے قتل کر دیا جائے، فخرج، نکل پڑ، انی لک من الناصحین، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ اللہ اپنے بندوں کی مدد اونچے ایوانوں میں ایسے لوگ پیدا کر دیتا ہے جو آ کے خبر دے دیتے ہیں۔ فخرج منہا خائفا، موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوف کی حالت میں نکلے، دیکھتے بھالتے دعا مانگ لی فوراً، رب نجنی من القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم سے مجھے نجات دینا۔ یہ ہے اللہ کے بندوں کی وصف، یعنی کہ اتنے اونچے مرتبے اور مقام والے بھی اپنے رب کو ہی پکارتے رہے، تو اور کون ہے جو کسی کو بچا سکے؟ ادھر اللہ رب العزت نے یہ مدین پہنچے، لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، دو لڑکیاں ایک سائڈ پہ کھڑی تھیں، کہا تم نہیں پلا رہی، کہا یہ چرواہے چلے جائیں گے تو پھر ہم جو بچا کچا پانی پلائیں گے، کیوں؟ ابونا شیخ کبیر، ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر پانی کا ڈول نکالا، اور بہت بھاری ڈول تھا، نکال کے ان کے سامنے
ڈال دیا جانور، ان کے پانی پی گئے اور ایک سائے میں بیٹھ گئے۔ فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، دوسری دعا مانگی، ظالم قوم سے نجات کی، اور 24 نمبر آیت میں کہ میرے رب جو تو آسمان سے نازل کرتا ہے رزق، موسیٰ فقیر ہے، موسیٰ فقیر ہے۔ جب موسیٰ فقیر ہے تو اور کون دنیا میں دے سکتا ہے کسی کو؟ انداتا کون ہو سکتا ہے؟ بچیوں نے جا کے جلدی چلے گی، جا کے واقعہ بیان کیا کہ ابا جی اس طرح ایک نوجوان تھا نیک صالح، اس نے یہ کیا۔ پھر دونوں میں ایک آئی، بابا جی نے کہا کہ بلا کے لاؤ، تمشی علی الاستحیاء، حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ اللہ اکبر، کتنی وہ نیک خاتون تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئی کہ آسمان والا رب اس کے حیا کی گواہی دے رہا ہے۔ اللہ ہماری بچیوں کو، ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو یہ حیا کی نعمت عطا فرما دے۔ تو ادھر پہنچے اور والد صاحب نے ان کے کہا بھی ٹھیک ہے، میں ایک بچی کا نکاح تیرے ساتھ کر دیتا ہوں، 8 سال ادھر خدمت کرنی ہے، 10 سال ہو جائے تو یہ تیرا احسان ہوگا۔ مدت پوری ہوئی، اپنی بیگم کے ساتھ وہاں سے چلے تو وہاں ایک وادی سے گزرے، مبارک وادی تھی، درخت چمک رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھے کہ شاید ادھر کوئی روشنی ہے، میں جا کے ایڈریس پوچھوں، یا سردی کے دن ہے آگ کا انگارہ ہی لے آؤں، لیکن ادھر تو درخت سے آواز آ رہی تھی، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، موسیٰ میں اللہ ہوں، جہانوں کا پروردگار۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا۔ آسا پھینکو، جب آسا پھینکا تو وہ ہلنے لگا، کأنہا جانن، اتنی تیزی سے جس طرح کوئی چھوٹا سانپ ہوتا ہے۔ واللہ مدبرن، موسیٰ علیہ السلام پھرے پیٹ پھیر کے، ولم یعقب، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ یا موسیٰ اقبل، موسیٰ ادھر آؤ، ولا تخف، ڈرو نہ، انک من الآمنین، تو امن میں رہے گا، تجھے کچھ نہیں ہوگا۔ آسا دوبارہ اپنی اصلی شکل میں آ گیا۔ اللہ نے یہ نشانیاں دیں اور موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا فرعون کی طرف۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے توحید کی ایک علامت بیان کی کہ لوگو قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدن، اگر اللہ رات کو ہمیشہ کر دے، قیامت تک رات ہی رات رہے، من الہ غیر اللہ، بتاؤ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ یاتیکم بضیاء، جو تمہارے پاس روشنی لے آئے، تم سنتے نہیں ہو، یا مسلسل دن ہی رہے رات ہی نہ آئے، جس رات میں تم سوتے ہو، کون الہ ہے؟ سورہ ملک کے آخر میں فرمایا اگر اللہ زمین سے پانی اتار دے تو بتاؤ کون الہ ہے جو پانی اوپر لے آئے؟ کیسے کیسے سوال جواب کر کے اللہ اپنی توحید اور الہ کا مفہوم بتاتے ہیں۔ پانی رب کا پیتے ہیں، رات سکون حاصل کرتے ہیں، اللہ نے جو دی، دن کو کام کرتے ہیں جو اللہ نے دن دیا، لیکن سجدے الہ کا معنی عبادت جس کی جائے، عبادت گائے کی ہو رہی ہے، گھوڑوں کی ہو رہی ہے، مندروں میں لوگ جا رہے ہیں، مڑیوں پہ جا رہے ہیں، عبادت کی ساری شکلیں جو بیت اللہ کی جاتی ہیں وہ غیر اللہ کے آستانوں پہ اور گردواروں پہ، مندروں پہ ہو رہی ہیں، سجدے بھی ہو رہے ہیں، نظر نیاز بھی ہو رہی ہے، رونا پیٹنا بھی ہو رہا ہے، چوما بھی جا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک قارون کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہی بندہ تھا لیکن غدار تھا، فرعون سے ملا ہوا تھا، حتیٰ کہ ایک دفعہ اس نے تہمت بھی لگوا دی موسیٰ علیہ السلام پہ، تو تکبر تھا دولت کا، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے اس کو دھسا دیا اس کے گھر سمیت ہی، اس کا آج بھی محل زمین سے دھسا ہوا ہے اور وہ مسلسل دھستا ہی جا رہا ہے زمین پہ۔ فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، کون اللہ کے مقابلے میں اس کو اوپر نکال سکتا ہے، کون مدد کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ دنیا والو ولا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکارو،
لا الہ الا ہو، کیونکہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز تو ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کا چہرہ۔ یہ ایک اور دلیل ہے کہ سب کی تصویریں بن جاتی ہیں، مورتیاں بن جاتی ہیں، مر جاتے ہیں، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، جو سچا الہ ہے یہ ہلاک ہونے والا نہیں، اس پہ موت نہیں ہے۔ سورہ رحمان میں ہے نا، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز زمین پہ فنا ہونے والی ہے، نبیوں کو بھی جانا پڑتا ہے، ان کی بھی قبر انور بن جاتی ہے، بڑے بڑے اولیاء ان کو بھی زمین میں اتار دیا جاتا ہے، باقی رہنے والی ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی رہنے والی اللہ ذو الجلال والاکرام کی ذات ہے، تو جو باقی رہنے والا وہی الہ ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو سورج غروب ہو گیا وہ الہ کس طرح ہو سکتا ہے، اپنی قوم کو سمجھایا جو چاند اور ستارے غائب ہو گئے وہ الہ کس طرح ہو سکتے ہیں۔ لہ الحکم، لوگوں اسی کا حکم چلتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ سورہ عنکبوت ہے، اَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، لوگوں نے سمجھ لیا کہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے کہ بس ہم ایمان لائے، کہا آزمائش نہیں ہوگی۔ اللہ ہر دور میں اپنے بندوں کی آزمائش کرتا رہا، بس اللہ تعالیٰ ہمارے لیے معاملہ آسان فرمائے، ہم کمزور ایمان والے ہیں۔ آج فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، جہاد کے اندر افغانستان کے لوگ بڑی اونچی آزمائشوں میں ہیں، اور اللہ بے شک ان کی مدد بھی کر رہا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ فَتَّنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، یہ امتحان اس لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ دیکھا جائے ایمان میں سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ سن لے، فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، وہ مدت آنے والی ہے، موت کا وقت آنے والا ہے، قیامت کا وقت آنے والا ہے۔ جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، جو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اللہ کے نبی موت کو تو ہر کوئی ناپسند کرتا ہے، کون چاہتا ہے موت آئے؟ فرمایا عائشہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے، بشرا برضوان اللہ، اللہ کی رضامندی کی خوشخبری دی جاتی ہے، تو پھر وہ دنیا کی کسی چیز کو پسند نہیں کرتا، پھر اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اور جب گناہگار کو اللہ کی ناراضگی کی خبر دی جاتی ہے پھر وہ اللہ کے پاس نہیں آنا چاہتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اللہ اس کا ناراض ہے۔ تو اللہ موت کے وقت فرشتے ہمیں رضامندی کا پیغام سنا دیں تاکہ ہماری روح آسانی سے نکل پڑے اور اللہ کی ملاقات کو پسند کرے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو بھی کوشش کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، نیکی، صدقہ، خیرات، نمازیں، تلاوت، وہ اپنی ہی جان کے لیے کرتا ہے، اللہ تو بے پرواہ ہے جہانوں سے، اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، وہ اپنے آپ کو ہی جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، ان سے اچھا سلوک کرنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ دونوں کوشش کریں تجھے شرک پہ لگانے کی جس کا تجھے علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ان کی بات نہیں ماننی۔ جہاں رب کی نافرمانی ہو، رسول اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو، پھر ماں باپ کی نافرمانی، یعنی ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی، بلکہ دنیا میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ الیہ مرجعکم، ہماری طرف تم سب کا پلٹنا ہے، فأنبئکم بما کنتم تعملون، میں تمہیں بتا دوں گا تم کیا عمل کر کے آئے ہو۔ آخری ایک ایگزامپل ہے، شرک کا عقیدہ کتنا بودا ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے سوا اور مددگار بنا لیتے ہیں، بھلا ولی کی جمع اولیاء،
اور ولی کا معنی کارسازی کرنے والا، مدد کرنے والا۔ کمثل العنکبوت، ولی کا معنی دوست بھی ہے، دوست تو بنا سکتا بندہ اللہ کے علاوہ، لیکن مددگار نہیں بنا سکتا، کارسازی کرنے والا نہیں بنا سکتا، کیونکہ یہاں اس کی مذمت آ رہی ہے۔ کمثل العنکبوت، ان کی مثال عنکبوت مکڑی کی طرح ہے۔ اتخذت بیتا، جو ایک گھر بناتا ہے، مکڑی کا جو مکڑا ہے ایک گھر بناتا ہے، جو مکڑی کا جالا جسے کہتے ہیں۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبَيُوتِ لَبَيْتِ الْعَنْكَبُوتِ، سب سے کمزور گھروں میں گھر مکڑی کا ہی ہے، ایک انگلی ڈالیں تو وہ اس کے اوپر لپٹ جاتا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ مشرک سمجھ لیں جو غیر اللہ کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، کوئی یسوع مسیح کو پکارتا ہے، کوئی عزیر علیہ السلام کو، کوئی کسی صحابی کو، کوئی ولی کو، تو غیر اللہ کو مددگار بنانے والے ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے ساتھ دی، اور یہ سورت کا نام بھی سورہ عنکبوت ہے۔ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتے ہیں، ما یدعون من دونہ من شیء، اس رب کے علاوہ کس کس کو پکارا جا رہا ہے۔ اللہ کو سب معلوم ہے کہ دنیا کے کس خطے اور جزیرے اور پہاڑی پہ شرک ہو رہا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، لوگوں سن لو اللہ زبردست ہے اور اللہ ہی کا حکم چلتا ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا